بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال اور میں ہوں منیب فاروق۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جو کہ للکار رہی ہیں ایک دوسرے کو اور الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ تیسری جماعت اپنے ایک اس لیڈر سے جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے صرف ارادہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز بہت جلدی کرنے جا رہی ہے۔ اس جماعت کو کیا حاصل ہے اس وقت؟ اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس اس وقت تمام کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کتنا فیئر پلے ہونے جا رہا ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر؟ سوال یہ ہے کہ کسی کی تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی، کسی کے ارادے ابھی تک مکمل نہیں ہو رہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اقتدار میں واپس آئے اور پیغام دنیا کو دے کہ جہاں سے مجھے نکالا تھا میں وہیں پر دوبارہ آ چکا ہوں، اور یہ قدرت کا انصاف ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے انہیں نکالا گیا، جس ارینجمنٹ کے ساتھ ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب دوبارہ اس منصب کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ بلے کا نشان جانے کے بعد ایک دفعہ پھر اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم ہی واپس آ رہا ہے، یعنی للکار ہوگی ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن کیمپین ہوگی، تیر اور شیر کا مقابلہ ہی ہوگا۔ لیکن عمران خان کی جماعت جسے تحریک انصاف کہتے ہیں، آج اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھا، کافی عرصے سے زیر عتاب ہیں، جیل میں ہیں، ان کے اوپر بنائے گئے کیسز کا میرٹ تگڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ہے وہ آج بھی وہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا بھی۔ اب چودھری صاحب کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن حالات زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن آج کے حالات خراب ہیں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں ابھی تک جسے توڑ پھوڑ کہتے ہیں، جسے بہت کچھ کہتے ہیں، نظام تلپٹ ہو جانا یا سیاسی ماحول بڑا ہی کشیدہ ہو جانا، وہ اب تک نہیں رک رہا۔ خیال کاسٹرو صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ PP 118 سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے سابقہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ آج جب وہ کچہری میں آئے اپنی ضمانت کے لیے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، تو ان کو گرفتار جس طریقے سے کیا گیا، اب آپ دیکھیے یہ فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی نارمل ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ پولیس نہیں ہے۔ اگر پولیس ہے تو پھر عجیب طریقے سے لے جا رہی ہے، ان کو گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے، سادہ کپڑوں کے اندر لوگ ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خیال کاسٹرو صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کر کیا کہا، یہ بھی سن لیجیے۔ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں قرآن پاک پہ کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہم کبھی کہیں چھپ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ رہے ہیں۔ یہ جو اغوا کا سلسلہ اور بیان کا سلسلہ جاری ہے، اگر کسی صورت میں ہمیں پکڑ کے زبردستی ہم سے بیان دلوایا جائے تو میں قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان اور ملک کے ادارے سب مل کر اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ خواہش ہر پاکستانی کی یہی ہوتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں، فیئر اینڈ فری ہوں، فیئر پلے ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، لیکن آج حالات پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، ذرا ڈسپیشنٹ سی گفتگو ہو جائے، جو دل کی گفتگو ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ دل کی گفتگو دل تک تو رہ جاتی ہے، لیکن ہضم کتنی زیادہ ہوتی ہے اس پہ بھی سوال ہوگا۔ متی اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ متی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب اطہر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز شخصیات کا۔ متی اللہ جان صاحب، فرینکلی آپ نے تو مطلب سیاست کو بھی بڑا دیکھا ہے، بڑا وسیع تجربہ بھی آپ کا، یہ اب شاید یہ میٹر کر رہا ہے کہ انتخابات فیئر کتنے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے، جسے ہم پنجابی میں الاؤ می ٹو سے وہ کہتے ہیں نا پنتروڑ ہو رہی ہے یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہ رک نہیں رہی۔ اور یہ جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا اور آپ نے سنا بھی، what does it depict? Is it even relevant now کہ یہ انتخابات فیئر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جس فیئر پلے کی ڈیمانڈ PTI یا کوئی دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اس فیئر پلے کو ہم 1977 کے آپریشن فیئر پلے میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ کوئی نیا فیئر پلے نہیں ہے۔ آپ کی بات بھی درست ہے، اب یہ بات شاید ریلیونٹ ہی نہیں رہی کہ انتخابات فیئر ہوں گے یا نہیں۔
اب ریلیونٹ یہ بات ہے کہ آیا اگر عمران خان نہیں تو پھر کیا نواز شریف کو بھی وزیر اعظم بننے دیا جائے گا یا نہیں؟ اور کیا نواز شریف کیا سوچ کر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے بھی اس تمام عمل کا حصہ ہیں؟ اب تو جس دن یہ الیکشن ہوگا تو یہ تمام تجزیے جو آج ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ تمام تجزیے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس سے پہلے ابھی مزید بہت کچھ ہونا شاید باقی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان جیسے سیاستدان جو ہیں اب ٹی وی پہ آ کے وہ مختلف ووٹروں کو مختلف طریقوں سے اب ڈرائی جا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب الیکشن کا سمبل نہیں ہے تو جن کو بھی ووٹ ڈالیں گے وہ بعد میں آزاد ہو جائیں گے، وہ آئی ٹی پی میں شامل ہو جائیں گے یا وہ اپنا ایک گروپ بنا لیں گے۔ تو بنیادی طور پہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کو ہم پی ٹی آئی اب کہہ رہے ہیں، اس کے ووٹروں کو 8 فروری کو باہر نہ نکلنے دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے ان کو گھروں میں بٹھایا جائے۔ یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہو رہا ہے، اور کافی حد تک الیکشن کمیشن اس کا حصہ بھی ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ جس کی طرف تمام نظریں تھیں، جیسے ہم جیسے صحافیوں کی بھی اور تجزیہ کاروں کی بھی، کہ شاید سپریم کورٹ اور وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں سپریم کورٹ جو ہے ان معاملات کو تھوڑا سنبھالا دے گی، مگر ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے انتخابی نشان کے حوالے سے، اس نے صورتحال کو اور بھی گمبھیر کر دیا ہے۔ یہ معاملہ کسی تحریک انصاف یا سیاسی جماعت کا نہیں تھا، یہ معاملہ ایک سیاسی عمل کا تھا، جمہوری عمل کا تھا، بنیادی حق کا تھا، جو آرٹیکل 17 کے تحت تمام شہریوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو صرف ایک قانونی معاملہ سمجھ کر آئین کے جو ایک معیار ہے اس پہ پرکھے بغیر ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا ہے، اور ابھی کچھ دنوں میں ان کی تفصیلی وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر اب میرے خیال میں جو 8 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو پتھر پہ لکیر کہہ رہے تھے الیکشن کی تاریخ کو، اب وہ پتھر پہ لکیر تو اپنی جگہ رہے گی، مگر جس پہاڑ کا وہ پتھر تھا وہ پہاڑ جو ہے وہ اب بظاہر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بالکل، یہ بڑی ہی ایک عجیب سچویشن ہے، اور اس سچویشن کے اندر 8 فروری تک جو ہے ہم جو بھی تجزیے کر لیں، میرے خیال میں نتائج ابھی سے ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب الیکشن یقیناً بر وقت ہوں گے لیکن بے وقت ہوں گے۔ اب اطہر کاظمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے پاس ہوں، ایک بات کہ یہ سلسلہ آپ کے نزدیک ایک ہوتا ہے نا، اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار شروع ہوا 9 مئی سے شروع ہوا، اس کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ تھا، آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک نئی ایک ساتھ سامنے آ رہی ہے، بٹ یہ سلسلہ رک نہیں نا، کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ خیال کاسترو صاحب کا، اور یہ جو ہوا میں یہ کہوں گا اس کی باقاعدہ اب کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا، تو یہ بروٹل بھی بڑا ہے، بلیٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے، یہ رک کیوں نہیں رہا آپ کے خیال میں اب تک؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خیال کاسترو صاحب کے ساتھ ہوا، ٹو بی آنیسٹ ایسا تو شاید فیڈل کاسٹرو نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کیوبا میں نہ کیا اپنی آمریت کے دوران، ٹھیک ہے؟ یہ حالات ہیں، یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے ملک میں آمریت ہے۔ اب یہ ہو رہا کیوں ہے؟ اگر اس لیے کہ اگر آپ کی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ جو انصاف کے ادارے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، کیا معزز عدلیہ نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیں، جب بھی آئین شکنی ہوتی ہے عدالتیں اس کے آگے بند باندھتی ہیں۔ جس طریقے سے معزز قاضی صاحب نے لے کے دیا، آپ کو تاریخ لے کے دی الیکشنز کی، عدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہو یہ اس لیے رہا ہے کہ 9 مئی تو دیکھیں بعد میں ہوا تھا، اس ملک میں پہلے سے ہی جو آئین ہے وہ آئین شکنی ہو چکی ہے۔ ملک کے اندر اس وقت آئین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کب آئی تھی، نگران حکومت، اور کب 90 روز پورے ہوئے تھے؟ کیا 90 روز کے اندر انتخابات ہوئے تھے؟ اب 1 سال ہو گیا ہے پنجاب اور کے پی کے کی نگران حکومتوں کے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس آئین کے اندر اس کی اجازت ہے؟ تو جب ملک میں آئین ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مبینہ، اس کے حوالے سے قاضی صاحب اور جو عدالت کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے بڑا مایوس کن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ دکھائیں، ہمیں بتائیں۔ کیا عدالتیں خود نہیں دیکھ رہی ہیں؟ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کاسٹرو صاحب کو جس طرح وہ اٹھا کے لے کے گئے، جب وہ واپس آئیں گے تو وہ خود جائیں گے اور جا کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ تو تھوڑا بہت جب عدالتوں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا، عدالتیں نہیں دیکھتی، تو یہ بھی ایک اس کا بڑا میرے خیال میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ جناب بالکل عدالتوں کو آپ نے بے وقت کر دیا، ان کے فیصلوں کو بے وقت کر دیا، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں ہو رہا۔ باقی اس میں کس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اوبیسلی 9 مئی کا بھی اس میں کردار ہے، دیگر جو سیاسی عوامل ہیں، سیاسی جماعتوں کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود
کیا ہم یہ کہہ دیں کہ آئین ارریلیونٹ ہو گیا ہے اور آئین اب اس ملک میں نہیں ہے، پھر تو ہم یہ جو مرضی تجزیہ کرتے رہے؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے، نظام ہے، اور اس آئین کے تحت ہی نظام چل رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ جن لوگوں نے، میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، کہ جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائے، الیکشن کمیشن نے، حکومتوں نے، دیگر لوگوں نے، وہ یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر وہ کس حد تک گئے اور پھر عدالت کس حد تک گئی؟ میرے خیال میں اگر یہی کچھ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے ہو جاتا، الیکشنز کے حوالے سے، تو چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی۔ بٹ عامر الیاس رانا صاحب، ٹھیک ہے، پی ایم ایل این، اب میاں نواز شریف صاحب اتر آئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ 5 ججوں نے کہا، وہ ہسٹری تو نہیں بدل سکتی۔ میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے جس طرح سے نکالا گیا وہ بھی بڑا بلنٹ تھا اور بڑا پتہ لگ رہا تھا وہ کس طرح سے کیا گیا، اور بڑا بلیٹنٹ تھا۔ بٹ مجھے سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف، وجہ 9 مئی بھی ہو سکتی ہے اور واقعی ہے بہت بڑا ایک فیکٹر تھا، لیکن اس تمام عمل کی جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این نظر آتی ہے، اور تاثر یہ ہے کہ یہ سب مسلم لیگ نون کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، اس کی خواہش پر کیا جا رہا ہے۔ ویئر ایز اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کئی لوگوں کو کہ 9 مئی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ بہت شکریہ منیب صاحب، ہمارے 2 ساتھیوں نے گفتگو کی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہ کیوبا چلے گئے، ایک کسی اور جمہوریت میں چلے گئے۔ بات پاکستان کی ہو رہی ہے کہ لگتا ہے 9 اپریل سے پہلے اس ملک میں دودھ شہد کی جمہوریت بہ رہی تھی، جس میں تمام چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس کو چھوڑ دیں جو 5 ججوں نے عدلیہ اور قانون اور آئین کا بیڑا غرق کیا اور فیصلہ دیا، لیکن وہ جو حکومت تھی جس کو سو کالڈ جمہوریت، جس میں کرنل صاحب اہم تھے، جس کو آج بھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ والے صاحب، کہ کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں جیل کے اندر، وہ بھول ہی نہیں رہے، نکل ہی نہیں رہے کرنل صاحب سے۔ وہ اب بھی کرنل صاحب کو وعدے دے رہے ہیں، 18 ماہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ کون سی جمہوریت تھی جو فوج چلا رہی تھی اس وقت، جس کو فوج کے ان لوگوں نے بھی مانا کہ ہم نے ہر طرح کی سپورٹ کی، اور خان صاحب جنہیں آج یہ خیال آیا کہ مجھے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ فرمائشیں بیٹھ کے کیا کرتے تھے کہ نواز شریف کو نکالو، اندر کرو، مجھے جتواؤ، اور جو مرضی کرو، جس طریقے سے بھی کرو۔ اگر تو یہ کام نہیں ہوا ہوتا تو یہ باتیں بہت اچھی اور خوبصورت لگتی جو ہمارے دوستوں نے آج کی ہیں۔ یہاں پہ آئین اور قانون، پنچایت اور تشریح میں جس طریقے سے عمر عطا بندیال صاحب چلا رہے تھے کہ انہیں پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے آج میرے پاس کا آئین دستک دینے آیا اور 63A میں ری رائٹ کر کے اسے بھیج دیا، جو ان کا قطعاً اختیار نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی کی سہولت کار اس قدر ہو جائیں کہ آئین کو آپ ری رائٹ کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی حکومت لو بچے تیرے لیے حوالے، تجھے چیف منسٹر بھی بنایا، لو عمران خان تمہیں یہ بھی دیا، پھر وہ چڑیا گھر سے لوگوں کو لے کے جائیں اور وعدے کریں، تو وہ پرویز الہی صاحب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی سزا کسی چیز کی نہیں مل رہی، وہ اس وعدے کی مل رہی ہے جو 7 لوگ جب انہیں دیے تھے اور اعتماد کا ووٹ ملا تھا سارا کچھ کرنے کے بعد، جب وہ نہیں ہوا، وہ کیا آئین اور قانون میں تھا؟ میں بالکل اس بحث میں نہیں ہوں کہ جی یہ بڑی اچھی آئیڈیل جمہوریت ہے اور یہ چیف جسٹس نے پتھر پہ لکیر کیا، انہوں نے جو کیا اپنی جگہ پہ کہہ دیا، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے 27 صفحے کا فیصلہ لکھا، ان میں جرت کیوں نہیں تھی کہ وہ ان سب کے نام لکھ کے ان کو سزائیں دیتے؟ وہ دانیال عزیز اور وہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری پہ چڑھ چکے تھے کہ جناب ان کو سزائیں دے دینی ہیں، اور جب کوئی لوگ آگے سے کھڑے ہو گئے تو وہ چپ کر کے بھاگ لیے وہاں سے۔ کیوں؟ ایک صاحب ابھی ریزائن کر کے نکل گئے ہیں، کیوں نکل گئے؟ وہ اس وقت نیب پہ تو بڑے چڑھے ہوئے تھے کہ میں مانیٹرنگ جج ہوں اور میں نے سزائیں دلوانی ہیں، اور تمہاری ایسی کی تیسی احتساب جج کی، وہ ہر ہفتے بلا کے اس کو بتاتے تھے اور اس کو آگے کرتے تھے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہو چکا ہوتا تو آج بھی سارا ملک چڑھ رہا ہوتا۔ یہ مکافات عمل ہے، اس کے اندر آپ فلم کو تھوڑا بہت دائیں بائیں کر لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں منیب صاحب، سر میں آپ کا آرگومنٹ پورا ایکسیپٹ کر لوں، ایڈ کر رہا ہوں نا، آپ اس پہ بھی بات کریں۔ ایک منٹ سر، اگر ہم یہ بات جو آپ نے کہی ہے، میں اس کو ہسٹوریکلی تو دیکھیں ہم کچھ چیزیں بدل نہیں سکتے نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس ملک میں دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی، میں مانتا ہوں، لیکن کم از کم آج ہمارے ملک میں 2017 یا 18 والی عدلیہ تو نہیں ہے۔ جو آج ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر جو اطہر کاظمی صاحب کی دہائی ہے کہ جی اس پہ عدلیہ کیوں نہیں نوٹس لیتی ہے، اس پہ عدلیہ کیوں نہیں کہتی کہ جی یہ دن دہاڑے لوگ اٹھائے جاتے ہیں یا لوگ غائب ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس عدلیہ کو بھی کوئی آگے 5 سال بعد جا کے کہے گا جی کہ ایک عدلیہ تھی کہ دیکھیں الیکشنوں سے پہلے یہ ہو رہا تھا اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ میں اطہر صاحب کی جو لفظ آپ نے دہائی کی بات درست ہے۔ متی صاحب اس وقت وہ ان لوگوں میں تھے جو اس وقت بھی بات کرتے تھے،
اور یہ لوگ نہیں کر رہے تھے، جو سارے باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس وقت اس کے سہولت کار تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا. لہٰذا آج میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ پھر بات سیاستدانوں کو کر لینی چاہیے تھی نا. پھر وہ کیوں 18 مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کھلے اور مجھے راستہ ملے؟ آج انہوں نے 9 مئی ایک اور کرنے کا اعلان کیا ہے کہ 90% فوجیوں کی جو بات کی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت ڈنڈا تیل میں بھیگا ہوا ہے؟ 9 مئی کو خاموش تھی ریاست. ان کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا جائے گا. اب انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک دفعہ کوشش کر لیں. اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہونی ہے نا، یہ تاریخ بھی یاد رکھے کہ جب آپ بغاوتیں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو قانون اور آئین کے تحت نہیں ڈیل کیا جاتا، پھر اس طرح ہی کیا جاتا ہے جس طرح ہو رہا ہے. صحیح. مطلب آپ کہتے ہیں جو عمران خان صاحب نے آج کیا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی دوبارہ، اپنے پاؤں پہ خیر کیا انہوں نے مارنی تھی، خود تو وہ جیل میں بیٹھے ہیں، رگڑا سارے باہر لوگوں کا نکل رہا ہے. بٹ مطیع اللہ جان صاحب، یہ عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوورٹڈ یعنی ڈھکی چھپی سی انہوں نے ایک کوئی اندیا دیا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں جی نکلیں گے اور میرا پلان سی یہ ہے اور دیکھیں یہ ووٹ کیسے ڈلے گا، اور سارے بقول ان کے کہ افسران کی فیملیز 90% میرے ساتھ ہیں اور وہ مجھے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں منیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نہ تو کوئی فلاسفر ہیں، نہ کوئی بہت بڑے پروفیسر ہیں. وہ ایک عام سیاستدان ہیں، اور وہ بھی سیاستدان اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیبارٹری میں تیار کردہ ایک سیاستدان ہیں، اور بہت بڑا ایک غلطی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جس کو اب خود اسٹیبلشمنٹ بھی بھگت رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کا واقعہ صرف عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں، عمران خان کو لانے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو ہمیں صرف عمران خان کے اوپر فوکس کر کے اپنے سارے تجزیے اور اپنی جو ڈسکشنز ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے سسٹم کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں جو بھی کیا عمران خان نے کیا، ماضی میں نواز شریف نے بھی بہت کچھ کیا. اب ہم نے جو موجودہ حالات ہیں، ایک الیکشن بڑا سنہری موقع ہے ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کا. تو ہمیں کم از کم الیکشنز کے حوالے سے اب مکافات عمل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا چاہیے، اور ہمیں بطور انٹیلیجنسیا، بطور صحافی، بطور دانشور جو ہیں اس ملک کے، جو سول سوسائٹی ہے، ہمیں آبجیکٹیو اپنی بات کرنی چاہیے اور پرانی باتوں کو دہرا کے نئی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. تو اب جو عمران خان بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی وہی عمران خان ہے جو لیبارٹری میں جس کو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا تھا. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اور نہ ان کے پروڈکٹ عمران خان کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے. اسی لیے وہ آج بھی میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جناب باجوہ نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہا کہ تم حکومت لے لو، اور جب ہم حکومت میں آئے تو 90% حکومت جناب باجوہ چلا رہے تھے. اب ہمارا خیال ہے کہ 2018 میں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. یہ ساری وہ بچگانہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے مزید مایوسی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی عمران خان جیسے شخص نے ابھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنا زیادہ اہم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی اگر ان کو موقع ملے تو وہ جہاں آج جیل میں کھڑے ہو کے کسی کرنل کو پکار رہے ہیں، تو وہ اگر جیل سے باہر آ گئے تو کپتان اور میجر کو بھی آوازیں لگائیں گے بات کرنے کے لیے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عمران خان فوبیا سے باہر نکل کے بطور انٹیلیجنسیا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک سنہری موقع آ رہا ہے الیکشنز کا، اس کے اندر ہم نے کس طرح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹیز ملیں. اور اسی تناظر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا موقع تھا جو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے گوا دیا ہے. بٹ سر ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کے بعد تک مؤخر کر دیتی ہے اپنا، اور سمبل جو ہے تمام پارٹیوں کو ضرور ملنے چاہیے تھے. بٹ سر سنہری موقع تو اس وقت ہے کیونکہ آپ نے اس بات کو انڈورس کیا کہ شاید یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں کہ الیکشن فیئر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اسے سنہری موقع کب تک کہتے رہیں گے کہ 8 فروری 2024 کا انتخاب ایک سنہری موقع ہے. وہ سنہری موقع کاغذات میں یا کاغذوں کے اوپر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سنہری موقع ہوگا اور ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی، اختیار بھی ملے گا، ووٹر بھی ڈس انفرنچائز نہیں ہوگا، لیکن گراؤنڈ پر تو ایسا کم از کم نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک مختصر سا بریک کے واپس آتے ہیں، اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب اطہر کاظمی صاحب، ایک ایشو یہاں پر جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ اب کم از کم چلیں ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی. ابھی مطیع اللہ جان صاحب نے شاید درست کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی کو ذہن میں رکھ کے نہیں تجزیے ہونے چاہیے. غلطی تو ظاہری بات ہے، وہ تو خیر ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے اور پروجیکٹ بیک فائر کر گیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا احساس ہوا کہ کس طریقے سے بیک فائر کیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ بھی ہے کہ عمران خان
اقتدار میں سے نکلنے کے بعد بہت مقبول ہوئے، انہوں نے بائی الیکشن بہتات میں جیت لیے، سب کچھ ہو گیا. آج ان کی جماعت کو وہ موقع نہیں مل رہے، وہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے، یا ان کو ہے نہیں جو باقی جماعتوں کے. اب میں باقی جماعتوں پہ اگر آ جاؤں، پی ایم ایل این پہ یا پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این آپ کو جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کی ایبسنس تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، وہ موجود ہیں. آپ کو نہ لگ رہا ہے کہ کنیکٹ کر رہا ہے ووٹر پی ایم ایل این کا؟ وہ گئے، بڑا چارج کراؤڈ تھا جہاں انہوں نے خطاب کیا جلسے سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پروجیکٹ یہاں پہ کون کس کا تھا، ایک بڑی طویل بحث ہے، اس بحث میں جائے بغیر اب اگر کسی کا کوئی پروجیکٹ ہو تو وہ پروجیکٹ اگر کامیاب ہوگا تو تخلیق کار جو ہے وہ تو زیادہ مقبول ہوگا. تو یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور جو نیا پروجیکٹ ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں اٹھ رہا. ہمیں جمہوریت میں دیکھیں جو وائز لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، وہ بات تو کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ کو عوام کے اجتماعی شعور کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ 4-5 عقل مند بندے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہوں یا وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، اور وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوں گی یا اس طرح ہوں گی، نہیں. ہمیں کلیئر چیز کرنی چاہیے. چاہے عمران خان کے دور کے اندر جمہوریت کو نقصان پہنچا، غیر جمہوری چیزیں ہوئیں اور کسی اور کے ذریعے نظام چلانے کی کوشش کی گئی تو وہ غلط ہے، اور اب اگر وہ کسی اور کے دور میں ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اور اب جس نہج پہ عمران خان صاحب اپنے ووٹر سپورٹر کو لے کے آ گئے تو کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ اب اچانک جو ہے یو ٹرن لیں گے اور عوام ان کے ساتھ چل پڑے گی. نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب چیزیں کافی زیادہ آگے نکل چکی ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میاں صاحب، دیکھیں میاں صاحب کی کل کی تقریر بھی ہے، آج کی تقریر بھی ہے. آج پتا چلا کہ منشور جو ہے وہ 27 جنوری کو آئے گا. obviously جب منشور آئے گا تو کچھ مزید چیزیں وغیرہ بھی سامنے آئیں گی، لیکن مجھے ان میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا فار سم ریزن. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجزیہ، میرا یہ مشاہدہ غلط ہو. گزشتہ روز بھی مجھے ان کی باڈی لینگویج، وہ جو ایک ہوتا ہے نا لیڈر جو 2/3 اکثریت سے آ رہا ہو، جس کی مقبولیت ہو، فار سم ریزن وہ دیر از آنسر آف، مطلب کہ کہیں پہ ہیزیٹیشن نظر آتی ہے. آئی ڈونٹ نو، آئی ووڈنٹ سے کہ شرمندگی نظر آتی ہے، پر کچھ ایسا ہے کہ وہ جو میاں صاحب جو مجھے نظر آتے تھے نا، جو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اور جو جی ٹی روڈ پہ جلسے کر رہے تھے، وہ میاں صاحب مجھے مسنگ نظر آتے ہیں اس ساری کمپین کے اندر. اب رانا صاحب، آپ کے نزدیک میاں صاحب کانفیڈنٹ ہیں یا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ابھی ذرا تھوڑا شیکی ہے سب کچھ؟ ایک تو یہ کہ کیمپین شروع ہو چکی ہے، منشور 27 جنوری کو آنا ہے، وہ کو ابھی میاں صاحب نے اپنی پرانی باتیں کی ہیں، نئے جو ان کے وعدے تھے یا عوام کو دینے والا جو ایک امید تھی، ابھی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. موٹی موٹی بات انہوں نے کی ہے، اسپیسیفکس نہیں آئے. آپ کو انسرٹن نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کو کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں؟ آج کے حالات میں انہیں کانفیڈنٹ ویسے ہو جانا چاہیے، اس لیے کیونکہ ان کا روایتی حریف تو بالکل چاروں شانے چت ہوا ہے. دیکھیں وہ جو منشور کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، اور پروفیسروں کا پھر پتہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلسفہ ہی جھاڑتے ہیں اس میں، وہ پولیٹیکل رنگ ڈھنگ اس کے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ لاہور میں لوگ منشور بنا رہے ہیں اور میں نے آ کے صرف ٹیبل چیئر کرنی ہے، تو انہیں پتہ لگا کہ کام خود بھی کرنا ہے. تو ایک تو وہ کام اب کر رہے ہیں فائنلی، کہ جو اب آج انہوں نے پھر کریڈٹ لینے کے لیے ایک ٹویٹ کیا کہ 27 کو ہوگا. ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے جو چیزیں آئی تھیں ان کو واپس کیا کہ ان کو ٹھیک کریں، اور جو لائن آف ایکشن ان کے ذہن میں موجود ہے کہ کیا میسج دیا جانا چاہنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ اس طرح زیادہ نہیں جا رہے ہوتے کہ کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہو کہ جی اس طرح کا منشور اچھا ہے. اگر آپ نے منشور ہی کرنا ہے تو 13 اور 18 کے دونوں پارٹیوں کے منشوروں کے اوپر پروگرام کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا اناؤنس ہوا تھا، کیا پورا کیا تھا، سب کو پھر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہاں کھڑی ہے. بات وہاں ہے ہی نہیں جہاں پاکستان آج موجود ہے، کہ آپ جو بھی دعوے کر رہے ہوں آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں جب تک گراؤنڈ پہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ جاتی. آپ کوئی بھی دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ ہوا میں لگے گا، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے جو میرے حساب کتاب میں ہے وہ سارے وعدے ہیں اس سینس میں کہ آپ کی گورنمنٹ کون سی آ رہی ہے اور وہ کیا کرے گی. جو بات آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. جو ہمارے متی بھائی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ان کو آئین کے طور پہ 17(2) میں دے دینا چاہیے تھا، بھائی ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کہتا ہے جب آپ آئین کے ساتھ کھلواتے رہے اور کھیلتے رہے، اس وقت 11 رکنی بینچ کو 3 رکنی بینچ سے اڑا کے ثاقب نثار صاحب نے، میں بات وہیں پہ پھر دوبارہ کروں گا کہ اس کو اڑایا اور نواز شریف کو پھر نااہل بھی کیا، پارٹی صدارت سے ہٹایا اور پھر سارے سینیٹر آزاد کرائے. یہ میں مکافات عمل ایسے نہیں کہہ رہا،
میں آپ کو ٹھوس انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لاڈلے کو لائے گئے تھے اور جو سکرپٹ پڑھایا گیا تھا اس کو واپس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ادارے کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کر دی تھی اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج آپ کو پاکستان کو چلانے کے لیے یہ رسمی معاملات پہ، ہمارے ٹاک شوز پہ پاکستان نہیں چل سکتا کہ جی یہاں پہ جہاں پہ بیڑا غرق اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو نصابی کتابی معاملات سے آؤٹ آف دی باکس ایشوز پہ جانا پڑنا ہے۔ اب جو پورا آرگیومنٹ ہے نا جو عطر کاظمی صاحب کا، وہ سارا وہ یہ ہے بیسیکلی کہ پروجیکٹ پھر رک نہیں رہے نا، جو آج ہو رہا ہے یہ بھی پروجیکٹ ہے، اور اس پہ انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ، اس پہ ریسورسز کی انویسٹمنٹ، اس پہ ریاست کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ پروجیکٹ کے جو اس کی شکل بن رہی ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ ان کا آرگیومنٹ مین یہ ہے کہ یہ نیا پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں نیا پروجیکٹ نہیں ہے، جس پروجیکٹ سے ساری تباہی آئی اس کی ریورسل میں بہت زیادہ جو بقول مریم نواز کے عدلیہ سے عمران داری ہوئی، جو جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں 9 اپریل کے بعد بھی جب وہ ایکسٹینشن کا کھیل کھیل رہے تھے، یہاں بہت کچھ ہوا کہ درجنوں ضمانتیں جس طریقے سے ملتی رہی، اس نے پاکستان کا فیبرک سارا توڑ دیا، سوشل ٹوٹل ختم ہو گیا پولیٹیکل۔ یہاں پہ آپ کو چیزیں اس طرح نظر نہیں آئیں گی کہ لوگوں کو اندھا دھند تقلید پہ لگا کے آپ کہیں گے جی ملک پھر ان کے حوالے کر دو۔ آپ نے عدلیہ، فوج اور ایک حکومت جو موجود تھی 3.5 سال، 9.5 سال کے پی میں رہی، کیا کیا انہوں نے؟ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کی جمہوریت میں جس طرح کے ہمارے ہاں معاملات چلے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ تو بٹا بٹھا دیا، سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات تباہ کر دیے۔ آپ اور ہم اسلامی اور اخلاقی، وہ اسلامی میں لفظ کہہ رہا ہوں، وہ تو اسلامی ٹچ دیتے رہے، یہاں پہ جمہوریت ڈھونڈ رہے ہیں اخلاقی اور اس کے بنیادوں پہ، اصولوں کی بنیاد پہ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پاکستان کو اب نئے سرے سے لگانا ہے۔ جن لوگوں نے ٹھیک کیا تھا ان میں نواز شریف موجود ہیں، جنہوں نے 13 میں بیڑا غرق ہوئے ہوئے پاکستان کو، دہشت گردی میں پھنسے ہوئے پاکستان کو انرجی کے کرائسس میں لے کے چلایا تھا۔ آپ کو موقع دینا پڑے گا پاکستان کو ٹھیک کرنے والے لوگوں کو۔ اس کے لیے آپ کو اس پروجیکٹ کی جو جڑیں نیچے تک چلی گئی ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا۔ اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا۔ وہ اکھاڑی جا رہی ہیں، وہ جڑیں پتہ نہیں یا لمبی ہیں یا کوئی اتنی نیچے سے اکھاڑی جا رہی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کام۔ پر مطیع اللہ جان صاحب ٹوورڈز دی اینڈ مجھے بتائیے، جو ریورس انجینئرنگ میں تو کہوں گا اگر ہو رہی ہے تو یہ آپ کو جسٹیفائڈ نظر آتی ہے؟ یہ ریورس انجینئرنگ ہے، اور اس بات کو آپ ایکسیپٹ کیجئے کہ جو غلطی ہو گئی تھی، جسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی، وہ اب اس کی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو یہ ہوگی اور اٹس گونا ٹیک ٹائم۔ منیب، آپ نے وہ سرکاری ٹھیکیداروں کے بورڈ تو پڑے ہوں گے نا سڑکوں پہ، کبھی سڑک بن رہی ہے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، کبھی اسی سڑک کو دوبارہ کھود کے پھر کہا جاتا ہے سڑک مرمت ہو رہی ہے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بالکل، یعنی غلط بنانے والے بھی وہی ٹھیکیدار ہیں اور اس سڑک کو کھودنے والے بھی وہی ٹھیکیدار ہیں، اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کو موقع ملنا چاہیے کیونکہ پہلے بہت غلط سڑک بن گئی تھی، ٹھیکیدار کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا ٹھیکیدار تھا، اس نے غلط کر دیا تھا۔ تو عمران خان کا تو میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھیں تو عمران خان کا اتنا قصور نہیں ہے بڑا، جو بڑا ٹھیکیدار ہے قصور اسی کا ہے جس نے عمران خان کو سامنے لایا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم جیسے یہاں بیٹھ کے بڑے ٹھیکیدار کے ساتھ کھڑے ہو کے چھوٹے ٹھیکیدار کی برائیاں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اپنا رول سمجھنا چاہیے سوسائٹی کے اندر، اور ہمیں بڑا آبجیکٹیولی یہ بات کلیئرلی کرنی چاہیے کہ جو کام پہلے بھی غیر آئینی طور پہ ہوتا رہا وہ ہم بھگت رہے ہیں، تو اب بھی اگر ہم ایک چھوٹے غیر آئینی کام کے بات کرتے ہوئے بڑے غیر آئینی کام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بدلے گا کیا؟ پھر ہم اسی طرح بیٹھ کے یہاں تجزیے کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں سچ بولنا شروع کر دینا چاہیے، خط بولنا شروع کر دینا چاہیے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ جی، اس سیگمنٹ سے واپس آئیں گے، ذرا سیاسی بات ہو جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے انتخاب لڑ رہے ہیں، پی ایم ایل این کی طرف سے آج ایک سخت جواب آیا ہے جو کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جانب سے ہے۔ ذرا سیاسی ماحول میں بھی بات ہو جائے۔ پلوان شاہ خان صاحبہ اور عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنجاب کس کا، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں اس لیے ہوتا ہے کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو شیڈیولڈ ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کیونکہ بلے کا نشان چلا گیا، لہٰذا اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے۔ اب اس تیر اور شیر کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پنجاب میں کیا ملے گا؟ وہ اپنی نشست جس سے لاہور میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں NA 127، وہاں پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست جیتے گی اور پنجاب کے اندر بھی بڑی بھاری تعداد میں سیٹیں جیتے گی۔ یہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی جا رہی، لیکن ہاں آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے کہا، نوخیز چیئرمین شیر کے شکار کے لیے ابھی بہت چھوٹے ہیں، سندھی عوام کے شکاری وڈیرے پنجابیوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، شکار کرنے آئے تھے، شکار ہو چلے، انشاءاللہ لاہور
شیر کا ہے. اب چلیں یہ بات ٹویٹ کی حد تک تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, سیاسی ماحول کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, لیکن یہ سندھی پنجابی میرے خیال میں یہ چیزیں الیکشنز سے دور ہی ہونی چاہیے. اچھی ہے کم از کم یہ جو لسانیت کی بنیاد پر کوئی سیاست کی جاتی ہے یا لسانیت کے کہیں بیج بویا جاتا ہے یا کسی ایک جماعت یا لیڈر کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ تو فلانے صوبے کا سیاستدان ہے یا سندھیوں کا سیاستدان ہے یا پنجابیوں کا فلانا سیاستدان ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح لیبلنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمت بات ہو رہی ہے. ماحول کیا ہے اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ یہ سیٹ بھی نکال لے پائے گی, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ سیٹیں ہم لیں گے اور باقی صوبوں کو ملا کے تو ہماری اچھی بڑی اکثریت ہو جائے گی. معاملہ جائے گا کدھر؟ ذرا سیاسی گفتگو اس پہ بات کر لیتے ہیں. سینیٹر پربشا خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے, سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں PMLN کی نمائندگی کے لیے. اب پربشا صاحبہ ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی ان اے بیڈ ٹیسٹ, بٹ ابھی جو PMLN یہ سمجھ رہی ہے کہ PMLN بہت تگڑی ہے خاص طور پر اس سیٹ کے اوپر یا اوورال پنجاب میں, اور پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے, اور بلاول بھٹو زرداری بھی یہ نشست نہیں نکال سکتے. گو کہ 2021 کے بائی الیکشن میں PTI نے نہیں کنٹیسٹ کیا تھا, پیپلز پارٹی نمبر 2 پر آئی تھی, ٹھیک ٹھاک ووٹ لیا تھا, لیکن فرق کوئی نہیں پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو یہاں پر بھی سیاسی طور پر منہ کی کھانی پڑے گی. دیکھیے تو 8 فروری کو پتہ چلے گا منیف فاروق صاحب کہ کس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور کس کو کہیں اور کھانی پڑتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں اس بات سے مجھے یا ہماری جماعت کو یا کسی پاکستانی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کل PML نون سے کوئی لیڈرشپ, ان کی سینٹرل لیڈرشپ یا ان کی کوئی بھی کسی لیول کی لیڈرشپ کسی اور صوبے میں پاکستان کے جا کر الیکشن لڑنا چاہے تو کیوں نہ ہو. یہ جو صوبے ہیں یہ ہماری جاگیریں نہیں ہیں. پنجاب جو ہے وہ PMLN کی جاگیر نہیں, اسی طرح سندھ کو ہم اپنی جاگیر, ہم نے تو کبھی کلیم بھی نہیں کیا. آپ کو اعتراض اس بات پر ہے, اور یہ اب اس کے اندر بڑی وزن بھی ہے کہ یہ لسانیت سے تعلق رکھنے والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کسی کو امیچور کہہ دینا, کسی کو نوخیز کہہ دینا, دیٹ از اگین پالیٹکس, بٹ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ویلڈ پوائنٹ ہے, بٹ میں ذرا PMLN سے یہ پوچھنا, اب ان کے منیب ایک منٹ, اب میاں صاحب کے حساب سے تو وہ نوخیز ہی ہیں, میاں صاحب کی اچھی اپنی بزرگ شخصیت ہے, تو میں کیا اس میں دیکھیے یہ کیا باتیں ہیں کہ شیر کا شکار کرنے کے لیے ویسے بلاول صاحب ماشاءاللہ اتنے بھی نوخیز نہیں ہیں, اب تو وہ میچور ہو چکے ہیں ٹھیک ٹھاک, مطلب وہ ایسا کوئی نہیں ہے. بوڑھے شیر کا شکار کرنے کے لیے اتنی طاقت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ خواجہ صاحب سعد رفیق صاحب کو اپنی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اچھا سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, بوڑھے شیر کو اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ایک نوخیز چیئرمین پنجاب کے اندر ہے اور NA 127 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات سنیں, آپ انہیں نوخیز کہیں جو مرضی کہیں, یہ جو لسانیت والی باتیں ہیں نا کم از کم یہ نہ کیا کریں. یہ PMLN کیا کسی بھی جماعت کو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی. سندھی پنجابی یہ کچھ نہیں, پاکستانی سارے ہیں, ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی حلقے سے جا کے الیکشن لڑیں. بلاول صاحب لڑیں یہاں سے, آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہیے. ایاز صادق صاحب نے کیا بھی سب کچھ کیا, لیکن یہ باتیں سندھی پنجابیوں والی یہ نہیں ہونی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں لسانیت کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور یہ جو لسانیت کی باتیں ہوتی ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے, وفاق کا نقصان ہوتا ہے, ہم سب کا نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ جو ہے آپ کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا. اور جہاں تک بات رہ گئی شکار کرنے کی اور کون بوڑھا ہے کون جوان ہے, دیکھیں سیاست جو ہے وہ تو تجربے کے بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کرنا کیا ہے. اگر آپ نہ تجربہ کار ہیں تو آپ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ پھر معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور جیسے کہ جو ہے وہ پلوشا نے کہا کہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا, تو بالکل میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کا شکار کیا اور کس میں کتنا دم تھا. پتہ چل جائے گا یا لگ پتہ جائے گا؟ لگ پتہ جائے گا, میں تو یہی کہوں گا. لیکن چلے 8 فروری کون سی بڑی دور ہے. صحیح ہے. پلوشا صاحبہ ایک بات ہے, لوگ یہ چیز بالکل کہتے ہیں اس بات کی جو شہباز شریف صاحب کا کام ہے یا ان کی جو وہ ساری تھی, اور ساری بات ہے شہباز شریف صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں PMLN کو,
اور شہباز شریف صاحب کے بلاول صاحب بڑے موترف بھی رہے جب شہباز شریف صاحب کے وزیر خارجہ تھے پاکستان کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے آپ سیاسی جماعتیں کس کس جگہ پر ہیں, یہ سب مک آئے, آپ الیکشن کے لیے ایک دوسرے کو یہ صرف ڈھکوسلے کے لیے الاؤ می ٹو سے آپ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. بیچ میں سب کو پتہ ہے کہ کل ہم نکل کے کولیشن دوبارہ بنا لیں گے اور اس ملک پر حکومت کریں گے, یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس آرگومنٹ؟ دیکھیے منیب, یہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اب شاید ان باتوں میں نہیں آئیں گے, اور اگر یہ باتیں ہوں گی اور ہم کھوکھلے نعرے جو ہے وہ لگائیں گے اور جو ہے نورا کشتی کریں گے اور جو ہے الیکشنز کے بعد جو ہے ہم وہ نورا کشتی بھول جائیں گے, تو پھر یہ جو جماعت کرے گی شاید اس کا آخری الیکشن ہوگا. کیونکہ اس وقت پاکستان کے وہ حالات اور واقعات نہیں ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کے الیکشنز میں تھے, 5 سال پہلے کے الیکشنز میں تھے. اس وقت ہم بہت سیریس مسائل سے چاروں طرف سے گھرے ہوں. ایک تو اندر کی ہماری اپنے مسائل ہیں, ان سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ بین الاقوامی طور پر ہمارے خلاف ایک بڑی گہری سازش رچی جا رہی, جس کا چند دن پہلے آپ نے مظاہرہ بھی دیکھا. اب بتائیے, ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں, اس وقت چند دن پہلے ہی ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے ہم پہ حملہ بھی کیا. مجھے بتائیے نارمل حالات تو نہیں ہیں منیب اس وقت, مطلب تقریباً ہم گو کہ اللہ کرے ڈی ایسکیلیشن ہی رہے اور حالات اس سے آگے مزید خراب نہ ہو, لیکن حالت جنگ میں تھے. ان حالات میں بھی اگر ہم لوگوں کو پاگل اور بے وقوف بنائیں گے, اور جو وہ لوگ جو مر رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ان سے ہم اس قسم کی اداکاریاں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بالکل صحیح, مطلب اگر وہ اس میں پھنس بھی جائیں, جو مجھے نہیں لگتا ہے وہ پھنسیں گے, نہیں پھنسیں گے, اور اگر پھنس بھی جائیں تو پھر جو کرے گا اس کا آخری الیکشن ہوگا. دیکھیے ایک ایشو یہ ہے نا, لوگ اس لیے بھی اس بات پر غصہ ہوتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آپ کے پاس وزارتیں تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے, سب کچھ ہوا, بعد میں آپ کے ہی لوگوں نے کہا سمیت بلاول صاحب کے کہ بڑی بری حکومت تھی, بڑی مہنگائی کر دی, عوام کا جینا دوبر کر دیا. منیب صاحب, یہ حکومت, یہ جو ہم نے حکومت چلائی تھی, یہ جتنے مہینے کی بھی تھی, یہ کوئی نارمل حالات کی حکومت ہی نہیں تھی. یہ بھی زرداری صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے سانس ڈالا. بالکل ٹھیک ہے, سب مرے ہوئے بیٹھے تھے گھر, سب کا سانس میں اس بات کی سیاسی سوال نہیں اٹھا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بیڑا غرق کر دیا تو اس وقت حکومت کے اندر سے نکل جانا چاہیے تھا. میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ اس وقت حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی جس کی جو ڈومین تھی وہ اس سے باہر دوسری ڈومینز میں نہیں جاتا تھا. کتنی دفعہ مطلب اسحاق ڈار صاحب نے یا فائنانس منسٹری نے یا حکومت نے ان معاملوں پہ, چلے مجھے چھوڑ دیں, آپ باقی اتحادیوں سے پوچھ لیں, تو روتے ہی رہے, ہم سے تو کوئی بات نہیں کرتا. مینگل صاحب سے پوچھ لیں, کسی اور جماعت سے پوچھ لیں جو ساتھ بیٹھے تھے, کہ آیا یہ سارے جو سخت فیصلے, دیکھیں عام منسٹریز کے روز کے فیصلے الگ ہیں. اگر آپ کو واقعی وزارت خارجہ میں یہ جو منسٹریز ہماری پاس تھی اس میں کوئی جھول لگتا ہے, ہم اس کے جواب دیں. آج تک کسی نے کیا سندھ والوں کو کہا جا کے کہ آپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, اور ہم نے جو کچھ بھی کیا, ایک منٹ, ہم نے جو کچھ بھی غلط کیا, جو کچھ نہیں دیا, اس کے باوجود کیا وجوہات ہیں کہ سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیتے. عفنان صاحب اس کے اوپر ذرا کوئکلی ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ پی ایم ایل این میاں صاحب کراچی کیوں نہیں جاتے, آپ نے پارلیمانی بورڈ کراچی میں کیوں نہیں کرتے, اور پیپلز پارٹی کو لوگ بار بار کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ بیکاز لوگ پسند کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو, ریگارڈلیس کہ کام ہوا ہے نہیں ہوا, پیپل لائک پیپلز پارٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمانی بورڈ تو پیپلز پارٹی کا بھی زیادہ تر کراچی میں ہی ہوا ہے. جو میں نے ان کی ساری وہ دیکھے تھے ویڈیوز, وہ تو کراچی کی تھی. تو یہ پھر دوبارہ اس بات کو اس سے لنک کرنا کہ کون کہاں گیا ہے, بات یہ ہے کہ معاملہ ڈیلیوری کا ہے, کس نے کتنا ڈیلیور کیا. اور ہم جو ہے وہ سندھ کی عوام ہو یا کہیں کسی ملک کے کسی خطے کی بھی عوام ہو, یہ ان کا رائٹ ہے وہ کس کو الیکٹ کریں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں عفنان الرحمان صاحب آپ سے اور پس اجازت چاہوں گا. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.